حضور کا فرمان بھی یہی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہر چیز سے زیادہ حضور نے فرمایا مجھ سے محبت کرو، اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے مال سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ۔ یہ چیز اپنی اولادوں کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ حضور نے فرمایا جب بچہ بولنے کے لائق ہو تو اس سے میری محبت سکھاؤ، پھر میری آل کی محبت سکھاؤ۔ ہم کیا سکھاتے ہیں؟ بچہ بولنے لگتا ہے تو ہم انگریزوں کے نام سکھاتے ہیں، حالانکہ حضور نے فرمایا کہ میری محبت سکھاؤ۔ حضور علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو 10 سال کا بچہ ہے، حضور کے سامنے آیا، حضور کے پاؤں چومے، ہاتھ چومے، ہاتھ چومے اور پاؤں چومے۔ کئیوں کو چومنے پر بھی بڑی چڑ ہوتی ہے، کئیوں کو چومنے پر بھی بڑی چڑ ہوتی ہے۔ جب حضور نے دیکھا 10 سال کا بچہ ہے، کتنا ادب، اس کو کس نے سکھایا؟ ماں باپ نے سکھایا، ماں باپ نے ہی بتایا نا۔ حضور نے فرمایا بیٹا تو نے میرے ہاتھ پاؤں کیوں چومے؟ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا محبت کرتا ہے؟ یا رسول اللہ کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بتا کتنی کرتا ہے؟ یا رسول اللہ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب حضور نے فرمایا اچھا اتنی محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ؟ یا رسول اللہ ہاں ماں باپ سے بھی زیادہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتا ہے جا پھر اپنے باپ کا سر لے آ۔ 1 سیکنڈ بھی 10 سال کا بچہ ہے، صحابی رسول ہے، حضور کو جس نے زیارت کی ہے، دیکھا ہے، 1 سیکنڈ بھی سوچا نہیں، حضور نے چوہیں فرمایا تو دوڑ لگا دی۔ سرکار نے فرمایا صحابہ اس کو پکڑو، یہ نہ ہو کہ جا کر اپنے باپ کا سر اتار دے۔ صحابہ نے پکڑا، سرکار نے فرمایا میرے پاس لے آؤ۔ جب پاس لے آئے حضور نے فرمایا بیٹا میں تمہارے ماں باپ کا سر کٹوانے نہیں بلکہ تمہارے ماں باپ کی عظمت تمہیں بتانا ہے۔ نام کیا ہے؟ طلحہ بن بروا رضی اللہ تعالیٰ۔ 10 سال کا بچہ ہے۔ اب جب 10 سال کے بچے کے جذبے کو دیکھتے ہیں 1450 سال بعد آج ہمیں وہی جذبہ پھر بچوں کے اندر نظر آ رہا ہے۔ جیسے میں جاتے ہیں تو نامرود بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو چل بھی نہیں سکتے، ماں باپ نے کندھے پر اٹھائے ہوتے ہیں اور لبیک کے نعرے لگائے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اور پھر بابا جی نے جب دیکھا تو بابا جی کے نظر میں آ گئے۔ بابا جی نے کہا تبدیلی تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں دیکھو یہ تبدیلی، یہ تبدیلی ہے۔ تو ہم نے 22 سال تبدیلی کے رٹے لگائے لیکن ایک بندے کو بھی بدل نہیں سکے۔ کیسے بدلتے؟ جب خود نہیں بدلے تو دوسروں کو کیسے بدلیں گے؟ پہلے خود اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو خود حضور کی محبت میں ڈھالنا پڑتا ہے۔ پھر جب حضور کی محبت میں خود اپنے آپ کو ڈھال لو گے پھر اس محبت کا فیض آگے چلے گا۔ 22 سال تو انہیں دھرنے بھی دیے، 22 سال تو انہیں جلسے بھی کیے، 22 سال تو انہیں جناب روڈ بھی بلا کیے۔ آج حضور کے نام پر جلسے کریں، حضور کے نام پر ریلی نکالیں، حضور کے نام پر روڈ بلا کریں تو تمہیں تکلیف ہوتا ہے۔ تم اپنے لیے کرتے تھے، ہم حضور
حضور کے لیے کرتے تم اپنے لیے کرتے تھے، لبیک والے حضور کی عزت کے لیے کرتے ہیں، حضور کی عظمت کے لیے کرتے ہیں، حضور کی شان کے لیے کرتے ہیں۔ پھر عزتیں یہاں سے نہیں ملتی، عزتیں کرسی سے نہیں ملتی، عزتیں حکومت سے نہیں ملتی۔ اگر حکومت سے ملتی ہوتی تو نواز شریف کتنی مرتبہ وزیر اعظم بنا ہے؟ کتنی مرتبہ بنا ہے وزیر اعظم؟ کرسی بھی تھی، سب کچھ تھا، پھر بھی ذلیل و رسوا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے نا۔ تو اتنی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے بعد بھی اسے عزت ملی نہیں۔ تو میرے بابا جی تو ایک مرتبہ بھی حکومت میں نہیں آئے، پوری دنیا کے اندر عزت، پوری دنیا کے اندر جہاں بھی جاتے ہیں تو لوگ گاڑی کو خود ہاتھوں پر اٹھا لیتے ہیں، اتنے پھول برساتے ہیں کہ گاڑی پھولوں کے اندر چھپ جاتی ہے۔ یہ کس نے ڈالی ہے محبت؟ یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے فرمایا نا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب، جو یہ چاہتے ہیں تم اپنی زبان سے انہیں بتا دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہم سے محبت کرے۔ اللہ نے فرمایا محبوب انہیں بتا دے، تم اللہ سے محبت کی بات کرتے ہو، تم میرے محبوب کی اتباع اور فرمانبرداری کر لو، اللہ تمہیں محبوب بنا دے۔ فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی فرمانبرداری کر لو، یحببکم اللہ، پھر تمہیں کہنا نہیں پڑے گا، تمہیں بتانا نہیں پڑے گا کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ پھر عزت کے خزانے بھی میرے مالک کے پاس ہیں، ذلت کے خزانے بھی میرے مالک کے پاس ہیں۔ قرآن کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ رب جسے چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے، رب جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور جب جسے رب عزت عطا فرما دے ساری کائنات بھی مل کر اسے ذلیل کر سکتی نہیں۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہر دور کے حکمران خلاف رہے ہیں، اس دور کے حکمران بھی خلاف ہیں، لیکن عزت جوں جوں بڑھتی جا رہی ہے، عزت جوں جوں بڑھتی جا رہی ہے۔ جس طرح یہ نبوت رسالت انگریزی کے دن قریب آئے تو حکمرانوں کے ہوش اڑنے لگ گئے، ایوانوں کے اندر کھلبلی مچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ بعد میں بھی تو ہم نے مطالبے ماننے ہیں تو پہلے مانیں، بعد میں مانیں گے تو پھر ان کی عزت اور بڑھ جائے گی۔ میں نے کہا عزت تم نے دی، عزت میرے رب نے دی۔ عزت کس نے دینی ہے؟ میرے رب نے دینی ہے۔ میرا رب چاہے تو جو چل نہیں سکتا ویل چیئر پر بیٹھا ہے، لوگ اس کی ویل چیئر کے ویلوں کو بھی چومتے ہیں، ویل چیئر کو ہاتھ لگانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ بڑے بڑے وزیروں کی گاڑیوں کو بھی لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، لیکن بابا جی کی ویل چیئر کو چومتے ہیں لوگ۔ ہم نے اپنے آنکھوں میں دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسے چومتے ہیں۔ پوچھا کہ کیوں چومتے ہو؟ کہا اسی کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی، اسی کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ سامعین حضور سے بالہانہ محبت کریں، حضور سے سچی محبت کریں، حضور سے پکی محبت کریں، پھر دیکھیں اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ ایک شاعر گزرا ہے ساغر صدیقی، ساغر صدیقی شاعر گزرا ہے، تھا بد عمل، شرابی تھا، کبابی تھا۔ ایک دن اس نے حضور علیہ السلام کی عظمت میں نعت لکھی، نعت کے اشعار لکھے۔ حضور کو وہ نعت اتنی پسند آئی، حضور نے ایک بزرگ کو خواب میں اپنی زیارت کروائی،
کہ ساغر صدیقی نے میری یہ نعت لکھی ہے، اس نعت کے سبب ہم نے اللہ سے اس کی بخشش کروا دی، اللہ سے اس کی بخشش کروا دی ہے۔ ساغر صدیقی سب صبح اٹھا، وہ اپنے میخانے میں گیا، شاعر تھا، شاعروں کا اپنا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اس نے بوتل چڑھائی، چڑھانے کے بعد جب باہر نکلا وہ بابا جی ملے، اس بابا جی نے جب دیکھا یہ تو بے ہوش ہے، نشے میں تن ہے، اسے ہوش نہیں ہے، بابا جی اسے اپنے آستانے پر لے گئے، آستانے پر لے جا کر اسے غسل دلوایا، غسل دلوانے کے بعد نیا کپڑا لباس پہنایا، لباس پہنانے کے بعد سر پہ امامہ سجایا، سر پہ امامہ سجانے کے بعد ممبر بچھوایا، ممبر پر بٹھا دیا، اور بابا جی سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ مریدوں نے کہا بابا جی یہ کیا، یہ تو شرابی ہے۔ فرمایا شرابی تھا اب نہیں، شرابی تھا اب نہیں۔ میں کہا جی آپ بھی تو نشے میں تم ہے۔ فرمایا تم اس کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہو، میں نے حضور سے سنا ہے، حضور نے مجھے خود فرمایا ہمیں اس کی بخشش۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا منبر پر بیٹھا ہوا ہے، لباس بھی اعلیٰ شان، خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں، سر پہ امامہ سجا ہوا ہے۔ بابا جی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بابا جی میں تو گناہگار ہوں، آپ نے مجھے کیا گناہ دیا، یہ میرا حلیہ کیا کر دیا؟ بابا جی نے کہا تو گناہگار تھا، اب تو حضور کا اعلیٰ وقار بن گیا ہے، حضور کی عزت میں تیری عزت بلند کر دی ہے۔ حضور نے مجھے خود رات کو خواب میں زیارت کروائی اور تیری بخشش کا حضور نے مجھے بتایا کہ ہم نے رب سے اس کی بخشش کروا دی ہے۔ کس چیز کے سبب؟ جو تو نے نعت لکھی ہے نا وہ حضور کو اتنی پسند آئی، حضور نے اس نعت کے صدقے تیری بخشش کروا دی۔ ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز کو کوئی بھی عمل پسند آئے، حضور خوش ہو جائیں تو رب بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میں تب مانوں گا، اب تک وہ میں نے نعت کسی کو سنائی نہیں۔ اگر آپ کو واقعہ حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے بتایا ہے، تو پھر مجھے بتاؤ وہ نعت کی اشعار کون سے ہیں، وہ نعت کے اشعار کون سے ہیں؟ اب وہ نعت کے اشعار اس نے سنائے تو میں بھی وہی اشعار آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ جھوم کر پڑھیں۔ ہو سکتا ہے آج یہ ہماری محفل حضور کو پسند آ جائے اور حضور ہماری بخشش کا اعلان رب سے کروا دے۔ اس نے لکھا بزم قونین سجانے کے لیے آپ آئے، آپ آئے، اردو کا لفظ ہے، آپ نے اس کو اونچی آواز سے بولنا ہے۔ بزم قونین سجانے کے لیے آپ آئے، بزم قونین، سارے کہو بزم قونین سجانے کے لیے، سب کی آواز آنی چاہیے، بزم قونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے، شمع توحید جلانے کے لیے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو، ساری دنیا کو بتانے کے لیے آپ آئے، ساری دنیا کو بتانے کے لیے، ساری دنیا کو بتانے کے لیے، کشتیوں والے بھٹک جائیں نا، منزل
بارے میں سے آیات مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں بتاؤ صحابہ نے میلاد کیا، تابعین نے میلاد کیا، میں نے کہا تم قرآن کا مطالعہ کرو، حضور کا میلاد اس وقت بھی تھا جب کائنات بنی گئی۔ نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ فلک تھا، نہ شجر تھے، کوئی چیز بھی نہیں تھی، اللہ نے خود میلاد محبوب کا منایا۔ اللہ نے دو محفل منعقد کی، ایک اپنی توحید کی، دوسری اپنے محبوب کی رسالت کی۔ جب اپنی توحید کا معاملہ آیا، اللہ نے سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، آخری انسان تک، جتنے انسان دنیا میں آنے تھے سب کو بلایا، سب کو جمع کر کے، سب کی روح کو جمع کر کے اللہ نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلی، کیوں نہیں تم ہمارا رب ہے۔ محفل ختم ہو گئی، جلسہ ساز ہو گیا، محفل اختتام ہو گیا۔ دوسرا جلسہ تھا حضور کی رسالت کا، حضور کی عظمت کا، حضور کے مقام کا، حضور علیہ السلام کی شان کا۔ اس جلسے کے اندر عام نہیں بلکہ خاص جو رب کے بندے تھے، جن کو رب نے نبوت کا تاج پہنانا تھا، سارے نبیوں کو، روحوں کو رب نے جمع کر کے وعدہ لیا، عہد لیا، پختہ وعدہ لیا۔ کیا فرمایا؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب میں تمہیں دنیا میں بھیج دوں، تمہارا لوگ کلمہ پڑھ رہے ہوں، لوگ تمہارے اوپر ایمان لے آ رہے ہوں، اور وہ رسول آ جائے، وہ محبوب آ جائے جس نے تمہاری نبوت کی تصدیق کرنی ہے، تمہاری کتاب کی تصدیق کرنی ہے۔ جب وہ آ جائے تو تم اپنا کلمہ چھوڑ کے میرے محبوب کا کلمہ پڑھو، میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لینا۔ اور پھر ہر نبی نے آ کر حضور کی عظمت کے چرچے کیے، ہر نبی نے آ کر حضور علیہ السلام کی عظمت کے گن گائے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے آنسوں سے تخلیق فرمایا، ساری انسانیت کا باپ بنایا، جنت میں پیدا فرمایا۔ جب جنت سے زمین پر آئے تو آدم علیہ السلام 300 سال روتے رہے، گر گراتے رہے۔ جنت کی نعمتیں یاد آتی تھی، جنت کی بہاریں یاد آتی تھی، جنت کے لطف یاد آتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھے جنت میں واپس بھیج دے۔ 300 سال تک آدم علیہ السلام دعا کرتے رہے۔ پھر اللہ نے آدم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دعا کی قبولیت چاہتا ہے تو میرے محبوب کا وسیلہ پیش کر۔ پھر آدم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی، یا اللہ تیرا جو آخری محبوب ہے اس محبوب کے صدقے میری دعا کو قبول فرما۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تو نے میرے محبوب کو پہچانا کیسے؟ پہچانا کیسے؟ اللہ کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ جب تو نے جنت میں مجھے بنایا، مجھے پیدا کیا، میرے جسم میں روح پھونکی، میں نے آنکھ کھولی تو عرش پر میں نے دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں جان گیا جس ہستی کا نام تو نے اپنے ساتھ لکھا ہوا ہے یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں، یہ ساروں سے عظمت والی ہستی، سب سے زیادہ مقام والی ہستی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تو نے میرے محبوب کا وسیلہ دے کر صرف اپنی خوشی کے لیے دعا، اپنے لیے دعا، کاش کہ تو اپنی ساری اولاد کے لیے دعا کرتا، محبوب کے صدقے سب محبوب کے صدقے سب کو بخش دیتا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے جنہیں اللہ نے اپنی خلد کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ اللہ نے فرمایا میرے خلیل میں نے تم سے بڑے بڑے امتحان لیے، ہر امتحان میں تم نے کامیابی حاصل کی، اب میرا حکم یہ ہے کہ
کہ میرے گھر بیت اللہ کی تعمیر کر، میرے گھر بیت اللہ کو بنا۔ آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے گھر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام مزدوری کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ جب گھر بن گیا، آدم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر دعا کی، یا اللہ اب تیرا گھر بنا دیا ہے، اس گھر کو آباد کرنے والا اپنا محبوب بھیج دے۔ اللہ نے قرآن میں درج فرما دی، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ اپنے اس گھر کو آباد کرنے والا اپنا محبوب بھیج دے۔ اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی، اللہ نے وہ دعا قرآن میں درج کر دی۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم جذب ہو گئے۔ آج وہ پتھر مقام ابراہیم کا رقم پا رہا ہے۔ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے حضور کا میلاد پڑھا۔ اب جو بھی حاجی حج کرنے جاتا ہے، عمرے کرنے جاتا ہے، سارا کچھ کرنے کے بعد جب مقام ابراہیم پر آ کر نفل نہیں پڑھتا، اللہ اس کے حج عمرے کو قبول نہیں کرتا۔ اور پھر آخر میں آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام روزانہ اپنے حواریوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ بشارت دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اے میرے امتیوں، اے میرے حواریوں، غور سے سن لو، میرے بعد جو آنے والا اللہ کا رسول ہے اس کا نام احمد ہے، اس کا نام احمد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری کھڑا ہوا، اس نے کہا آپ روزانہ ہمیں اس نبی کی خبریں سناتے ہیں، اس نبی کی بشارت سناتے ہیں، اس نبی کی آمد کا تذکرہ سناتے ہیں، ہمیں یہ بتائیں اس نبی کی عظمت آپ سے زیادہ ہے یا آپ کی عظمت ان سے زیادہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے کیا سوال کر دیا؟ تو اس نبی کا مقام پوچھتا ہے، میرا مقام ان کے سامنے یہ ہے کہ اگر وہ محبوب میرے ہوتے ہوئے میری نبوت میں آ جائیں اور مجھے ان کے نالائن سیدھا کرنے کا موقع مل جائے تو میں اپنے آپ کو فخر والا سمجھوں۔ ہر نبی نے حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا، حضور کی تعریف کو بیان کیا، حضور علیہ السلام کی عظمت کے گن گائے اور امتیوں کو سبق دیا۔ ہمارے بعد وہ آئے تو ہمارا کلمہ چھوڑ کے اس کا کلمہ پڑھ لینا۔ حضور کی عظمت، حضور کی امت کی عظمت جب دوسرے انبیاء نے دوسری کتابوں میں پڑھی تو رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے۔ اللہ نے فرمایا